انسان کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے۔ آپ میں بیٹھے ہیں، ہم سے اچھے اچھے لوگ ہیں، نام و نسب کے اعتبار سے، تعلقات کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، مالیت کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، فہم و فراست کے اعتبار سے ہم سے بہتر ہیں، لیکن یہ توفیق باذن اللہ ہے۔ اللہ جس سے چاہتے ہیں اپنے دین کا کام لیتے ہیں، جس سے نہیں چاہتے نہیں لیتے۔ تو اس پر ہم یہ نہ کہیں کہ وہ لوگ حقیر ہیں، بلکہ ہم اللہ کا شکر بجا لائیں کہ الحمدللہ میرے مولا آپ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں دین کے لیے منتخب فرمایا، اور اس گئے گزرے دور میں دین کی گفتگو سننا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے۔ سارا دن لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کر فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، نہیں تھکتے، فضول مجلسیں لگاتے ہیں، نہیں تھکتے، لیکن ان کی قسمت میں قرآن سننا، قرآن سمجھنا، اللہ اللہ کرنا نہیں ہے۔ لیکن ان سے بہتر ہم بھی نہیں ہیں، ان سے بہتر ہم بھی نہیں ہیں۔ دراصل حقیقت تو یہ ہے کہ ہم وہاں جائیں ہمیں کوئی بیٹھنے نہیں دیتا ہے، ہم وہاں جائیں ہم سے کوئی چائے کا نہیں پوچھتا، تو ہم ان سے بہتر بھی نہیں ہیں۔ لیکن ہم پر اللہ کا کرم ضرور ہے، اللہ کا فضل ضرور ہے، اللہ کی مہربانی ہم پر ضرور ہے کہ وہ ہمیں اپنے در پہ آنے دیتا ہے۔ تمام تر ہماری کمزوریوں کے باوجود، نالائکیوں کے باوجود اپنا کرم اور اپنی مہربانی فرما دیتے ہیں، بلا لیتے ہیں کہ آ جائیے، تھوڑی دیر مجھے یاد کیجئے، میرا نام لیجئے، اپنے گناہوں پر رو لیجئے، تاکہ میں آپ کو معاف کر سکوں، میں آپ کے لیے جنت کا اعلان کر سکوں۔ تو یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ سب کہیں الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق پکی بات ہے تمہارے پاس آیا رسول، عظیم الشان اللہ کا رسول، امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا رسول، ایسا عالیشان نبی ہے جو ہم سے محبت کرنے والا ہے، اور محبت بھی انتہا درجے کی، کمال درجے کی محبت کرنے والا، ہمارے لیے ایسا شفیق ہے، ایسا شفیق ہے، نہ ہماری ماں ہمارے لیے اتنا شفیق ہے، نہ ہمارا باپ ہمارے لیے اتنا شفیق ہے، نہ ہی کوئی اور پیار کرنے والا ہم پر اتنا شفیق ہوا ہے۔ اللہ نے ایسا باکمال اپنی پوری کل خدائی سے اپنا محبوب ہمیں دیا، صرف اس بات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، اور ایسا پیارا حبیب دیا، ایسا پیارا حبیب دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدینہ کے شہر میں کوئی خوفناک آواز آئی تو پورے مدینہ میں خوف پھیل گیا، خوف کے مارے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے کہ کیا ہو گیا ہے۔ تو کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اطلاع دینے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف دوڑے، تو ابھی راستے میں دیکھا کہ امام الانبیاء تشریف لا رہے ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ ان کو جا کے بلانا پڑا، وہ آج خود باہر آئے، اور وہ آقا دو جہاں، سرکار دو عالم، اللہ کے لاڈلے حبیب، پیارے حبیب، جو غمگین ہو زمین پر، اللہ انہیں ان کا غم ہلکا کرنے کے لیے عرش پر جسد اطہر کے ساتھ بلاتے ہیں۔ ایسا محبوب، صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تھا، جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تھا، بنفس نفیس خود تشریف لاتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنا محبت کرنے والے، اتنا پیار کرنے والے تھے، جب اپنے صحابہ کو بھوکا دیکھتے تو آپ بھکرار اور بے چین ہو جاتے تھے۔ سب سے زیادہ غم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، کسی امتی کا بھوکا اور پیاسا ہونا آپ سے برداشت نہیں ہوا۔ اور زندگی میں آپ نے، یہ واحد شخصیت ہے جس کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، ہمارے مفاد کے لیے، ہمارے مستقبل کے تحفظ کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے پتھر کھائے، وطن سے بے وطن ہوئے، اولادیں قربان کر دی، اپنے دندان مبارک شہید کرا دیے، لیکن ہماری فکر میں رہے۔ ایسا شفیق نبی دکھائیے مجھے، بنی اسرائیل کے نبیوں میں کوئی ایسا نبی آیا ہو جو میرے نبی جیسی شان رکھتا ہو، میرے نبی کا پیار اس میں پایا جاتا ہو، نہیں ہوا۔ صحابہ فرماتے ہیں زمزم کے کنویں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ سے فرمایا ایک مٹکا لاؤ، صحابہ ایک مٹکا لائے، فرمایا زمزم کے کنویں سے پانی لاؤ، تو کنویں سے پانی لایا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، ایک گھونٹ، دوسرا گھونٹ، تیسرا گھونٹ، اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک لعاب اس مٹکے میں ڈال دی۔ صحابہ فرماتے ہم انتظار میں تھے کہ آج کس کی قسمت جاگتی ہے، آج کس کا نصیب جاگتا ہے، کون وہ خوش قسمت ہوگا جسے اپنے لعاب والا پانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرمائیں گے۔ سارے عاشق ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، شاید میری قسمت جاگ جائے، میرا نصیب جاگ جائے۔ اور ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرا جھوٹا پانی ایمان کی حالت میں، کامل ایمان کی حالت میں پیے گا، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں، ہر ایک کا دل بے قرار ہے، بڑی معصومیت سے دیکھ رہے ہیں کہ کس پر آج نوازش ہوتی ہے، کس پر آج کرم نوازی ہوتی ہے۔ قربان جاؤں محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک پانی جس میں آپ نے لعاب ڈالی وہ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، سبحان اللہ۔ اور فرمایا میرے صحابہ کیا دیکھتے ہو، پتہ ہے میں نے یہ کیوں کنویں میں ڈالا؟ صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ کا رب بہتر جانتا ہے۔
فرمایا وہ لوگ جو مجھے نہیں دیکھیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے، میری سنتوں کو زندہ کریں گے، میرے دین کو زندہ کریں گے۔ میرے دل کی چاہت، میرے دل کی خواہش ہے کہ میرے منہ کا بچا ہوا پانی، میرے منہ سے نکلا ہوا لعاب ان تک پہنچ جائے، اس لیے میں نے اسے زمزم کے کنویں میں پلٹ دیا ہے۔ ایسا نبی دکھاؤ، ایسا مہربان تو دکھاؤ جو اتنی تڑپ رکھتا ہو اپنے پیاروں کے لیے۔ صرف اتنا نہیں، ایک موقع پر فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہہ دینا، سب کہو وعلیک وعلیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا میرے بھائیوں کو میرا سلام کہہ دینا، سب کہو علیک وعلیہ السلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تک بھی میں نے اللہ کے حبیب کا سلام پہنچا دیا ہے، صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا آپ میرے اصحاب ہو، میرے ساتھی ہو، میرے ہم سفر ہو، میرے بھائی آپ کے بعد آئیں گے، میرے بھائی آپ کے بعد آئیں گے، جو مجھے نہیں دیکھیں گے لیکن کلمہ پڑھیں گے، میرے دین کو زندہ کریں گے، میری سنتوں کو زندہ کریں گے اور میرے طریقے پر چل کے زندگی گزاریں گے، اپنی جان سے بڑھ کر مجھ سے پیار کریں گے۔ تم نے کیا پیار کیا ہے؟ تم نے تو دیکھ کر کیا ہے، وہ بن دیکھے کریں گے، وہ بن دیکھے کریں گے۔ اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہمیں فری میں مل گیا۔ ہم نے درخواست کی تھی، میں نے، آپ نے درخواست کی تھی، ہر نبی نے درخواست کی تھی کہ یا ربی نبوت کا منصب واپس لے لیجئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا شرف عطا کیجیے۔ اللہ نے کسی نبی کی دعا قبول نہیں فرمائی سوائے ایک رسول جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے، نبی ہونا کتنا بڑا اعزاز، کتنا بڑا مرتبہ، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو سارے دربار الہی میں درخواست دے رہے ہیں مولا یہ اعزاز واپس لے لیجئے، امت محمدیہ میں پیدا کر دیجئے، یہ اعزاز چاہیے، یہ اعزاز چاہیے۔ آپ اور میں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، نبی نبوت چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے امت میں آنے کے لیے، تو اور میں اپنی خواہشات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی نبی کے لیے کتنے افسوس کی بات ہے، نبی نبوت چھوڑ کر اس امت میں آنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے براہ راست ہم کلام ہونے والا نبی اللہ سے درخواست کر رہا ہے کہ یہ اعزاز لے لیجیے، یہ اعزاز لے لیجیے، محمد عربی کی نسبت کا اعزاز ہمیں عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں، ہم کلام ہونے کا اعزاز انہیں چھوٹا نظر آیا، میں کیسا مسلمان ہوں کہ اس نبی کی خاطر، اس نبی کی خاطر میں دنیا نہیں چھوڑ سکتا، اس نبی کی خاطر میں تماشا نہیں چھوڑ سکتا، اس نبی کی خاطر میں گانا نہیں چھوڑ سکتا۔
اس نبی کی خاطر میں بے حیائی نہیں چھوڑ سکتا، اس نبی کی خاطر میں فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ کیسی میری گندی قسمت ہے۔ قسمت والوں کو دیکھو کہ نبوت ملی، نبوت چھوڑنے کو تیار ہے۔ ہر نبی اپنے اپنے وقت میں درخواست پیش کر رہا ہے۔ میرا دوست قدر کر، کسی اور کی نہیں، اپنی قدر کر، اپنی قسمت کو پہچان کہ اللہ نے تجھے کیسی عظیم قسمت عطا فرمائی ہے۔ پھر بدبختی کی طرف نہ جا، پھر محبوب کبریا کی طرف لوٹا، پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا۔ یہ ہے تیری قسمت، یہ ہے تیرا اعزاز۔ ورنہ کیا گزرے گی جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی، حسرت و یاس ہوگی کہ اللہ نے ایسے عظیم شان نبی کی امت میں پیدا کیا، ایسے عالی شان اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا، اور حالت میری یہ رہی کہ میں اپنی قسمت کو جگا نہ سکا، میں اپنے نصیب کو بدل نہ سکا، میں اپنے آپ کو ان پر قربان نہ کر سکا۔ قربان جاؤں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ یہ حال ہے محبت کا، یہ عالم ہے محبت کا۔ اپنا لعاب مٹکے میں ڈالا اور وہ پانی زمزم میں پلٹ دیا۔ قیامت تک آنے والا ہر وہ ایمان والا جو صدق دل سے عاشق رسول ہے اور اسی عقیدت کے ساتھ، یاد رکھ لو، زمزم یہ چھوٹا اعزاز ہے، زمزم ہمیں ملا یہ چھوٹا اعزاز ہے۔ اعزاز سے بڑھ کر اعزاز یہ ہے، انعام سے بڑھ کر کرم نوازی یہ ہے کہ جب میں زمزم پیتا ہوں دراصل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پیتا ہوں۔ یہ سمجھ کر پی، پھر تیرا عشق کیسے جاگتا ہے، پھر تیرے اندر محبت اور عشق مصطفیٰ کیسے جوش مارتا ہے۔ یہ عقیدت رکھ کے پی۔ اللہ نے نبی دیا، سارے نبیوں کا سردار، اور پانی ایسا دیا جو سارے پانیوں کا سردار ہے، لیکن اس سرداری میں بھی سب سے بڑی کرم نوازی میرے مصطفیٰ کی لعاب ہے، میرے آقا کی لعاب ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے دل میں کتنا ہمارا پیار اور محبت رکھ دی تھی۔ ہماری آخرت کی بھی فکر، ہماری دنیا کی بھی فکر ہے، ہماری آخرت کی بھی فکر ہے، ہماری دنیا کی بھی فکر ہے۔ ہمیں تجارت کرنا بھی سکھایا، ہمیں ریاست چلانا بھی سکھایا، ہمیں گھر میں باپ بن کر رہنا بھی سکھایا، بھائی بن کر رہنا بھی سکھایا، لیکن ہم عجیب لوگ ہیں۔ ایک آدمی مجھے ملا، کہتا ہے حضرت بیوی کو مارنا کیسا ہے؟ میں نے کہا حدیث پاک میں آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا سب سے بدترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ حضرت کنٹرول نہیں ہوتی۔ میں نے کہا کنٹرول کرنے والوں کے ساتھ بیٹھو تو کنٹرول ہوگی۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہم تمہیں سکھاتے ہیں کہ بیویوں کو کیسے کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔ قاری صاحب، ایک ماہ سے آپ کی بھابھی نے مجھے بھی وہ تکیہ بنا کے دیا،
کل صبح میں نے کہہ دیا، روزانہ کہتا ہوں، کل صبح میں نے کہہ دیا کوئی ڈنڈے والا ہوتا تو کام کب کا ہو چکا ہوتا، لیکن افسوس تو کیا مصطفیٰ کو میں نے منہ دکھائے گی، جس پیغمبر نے میرے ہاتھ باندھ دیے کہ میں تجھے مار نہیں سکتا، پھر میں نے یہ حدیث سنائی تو پیر کو کھا گیا تو کیا بنا تھا۔ دین آگے ان کے سامنے رکھو تو ان کو سمجھ آئے نا، نبی کی الفتیں اس کے سامنے بیان کرو تو وہ آپ سے پیار کرے نا۔ ہم گھر میں گئے، بڑے بڑے موبائل ہیں، موبائلوں میں مست، سارا دن کاروبار، کھیتی باڑی، گھر کے کام کاج، رزق حلال کی تلاش میں ہم مارے پھرتے ہیں، شام کو گھر جاتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کریں، والدین زندہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، نہیں گھر میں گئے ارتغل۔ لوگ کہتے ہیں یہ اسلامی ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے، میں نے کہا ڈرامہ اور اسلامی عقل ماری گئی ہے یار تمہاری، کہ ڈرامہ ساتھ کہتے ہیں اسلامی، اسلام ڈرامے بنانے آیا تھا، اسلام ڈراموں میں رکھا ہے، پھر اسلامی ڈرامہ کہاں سے ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، اسلامی ڈرامہ کیا اسلام سیکھا ہے تم نے؟ کتنے لوگ ڈرامے دیکھ دیکھ کر ولی اللہ بن گئے، کوئی ایک بندہ دکھاؤ جو بڑا متقی پرہیزگار بن گیا ہو، اور بکنے والے، پیسوں پہ بکنے والے وہ جھوٹا رول ادا کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے شاید کوئی حقیقت ہے، حقیقت کی طرف تو آئے نہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ کی اور میری تمام مومن مسلمان مرد عورتوں کی ماں، فرماتی ہے کہ لوگوں کا سورج صبح طلوع ہوتا ہے، ہمارا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا تھا۔ کیا مطلب؟ امام الانبیاء جب تشریف لاتے تھے عشاء کے بعد ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ گفتگو کرتے تھے، گھر کے حالات سنتے تھے، اپنے حالات سناتے تھے، تیری میری حالت کیا ہے؟ ہم گھر میں گئے، اپنے سسرال کو گلا شروع کر دیا، اور بیٹیوں کی تربیت ایسی کی کہ شوہر گھر آیا، اس کے ماں باپ کی شکایتوں کے بڑے لمبے پرچے پیش کر دیے، دونوں طرف سے ہم غلط ہیں، دونوں طرف سے ہمارا قصور ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئے، جھگڑا ہوا، بات میں تھوڑی تلخی آئی، ناراض ہو گئے، دوپہر کا وقت تھا، گھر سے باہر نکل گئے، کھجور کا باغ تھا، نیچے ساری ریت تھی، وہاں جا کے سو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، فرمایا میں کیوں نہ اپنی بیٹی کے گھر سے ہو کے جاؤں۔ آج باپ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کے گھر میں جاؤں، داماد کے گھر میں، کنجر خانوں میں جاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ کنجریاں ناچ رہی ہیں، تماشا دیکھتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ اللہ کو ناراض کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ اگر آپ کا داماد اتنا ہی حقیر اور ذلیل ہے تو پھر بیٹی دی کیوں تھی؟ مر جانا چاہیے شرم سے۔ میرے آقا کی طرف دیکھ، داماد کے گھر میں آئے، سلام کیا، اور دیکھ رہے ہیں، ایسے دیکھ رہے ہیں، فاطمہ علی نظر نہیں آ رہا،
ابا جان وہ مجھ سے ناراض ہو گئے. کدھر گئے؟ کہا ادھر کو نکلے. حضور بھی ادھر چل پڑے. دیکھا ریت پر سوئے ہوئے ہیں، آپ نے ان کی کمر سے مٹی صاف کی اور پیار سے فرمایا ابو تراب اور ریت کے ابو اٹھیے، کیوں اپنے گھر سے خفا ہو گئے ہو؟ آؤ میں آپ کو آپ کے گھر پہنچاتا ہوں. گھر آئے، فرمایا علی تو حیا کر کہ فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے. اور بیٹی سے فرمایا فاطمہ تو حیا کر، علی شیر خدا ہے. دونوں کو برابر ڈانٹ پلائی، دونوں سے برابر شفقت کی اور شفیقانہ انداز میں دونوں کو ایک دوسرے کا لحاظ کروایا. فرمایا بیٹی فاطمہ تو علی کا حیا کر کے یہ شیر خدا ہے. علی سے فرمایا علی تو فاطمہ کا حیا کر کہ یہ مصطفیٰ کی بیٹی ہے، یہ مصطفیٰ کی لخت جگر ہے. یہ ہے صلح. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک طرفہ بات سنی بس ختم، گھر برباد کر رہے ہیں. ہم میں سوچ فہم اور تدبر نہیں ہے، باتوں پہ بات چل رہی ہے. بہرحال ہمارے ایک استاد تھے مولانا محمود الحسن شہید رحمت اللہ علیہ، ہم پڑھتے تھے. ایک بار فرمایا بیٹا یہ 100 روپیہ ہے. مجھے فرمایا جاؤ کیلے، امرود، مالٹے، سیب اور آلو، ٹماٹر، پیاز لے آؤ. میں نے کہا 100 روپیہ ہے، 100 روپیہ ہے کیا ہوگا؟ کہ بیٹھ جا. سبق پڑھایا، سبق کے بعد سواری نہیں فرمایا، میں پیچھے بیٹھ گیا. پیچھے بیٹھ گیا. بازار میں گئے، 10 روپے کے 2 امرود لے لیے، 20 روپے کا ایک سیب لے لیا، 10 روپے کے مالٹے لے لیے، 10 روپے کے 2 کیلے میں لے لیے. 10-20 روپے کلو اس وقت آلو تھے تو حضرت نے آلو لے لیے. 10-20 روپے کے ٹماٹر اور پیاز لے لیے. اور میں ہو گئے پورے. بیٹھ پیچھے پھر گھر کی طرف. تو راستے میں سنایا اور میں میری شادی ہوئی، 4 ماہ گزرے، میری بیوی ناراض ہو کے میکے چلی گئی. فرمایا کہ میرے سسر بھی عالم ہیں، میرے سسر بھی عالم ہیں، اور میرے سسر کے باقی سارے دامادوں میں کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، اکیلا میں ملا تھا. اور جس کی بیوی روٹتی اس بیٹی کو گھر نہیں آنے دیتے. ابھی گھر پہنچی، ہاتھ پکڑا، گاڑی پہ بٹھایا، چلو بھائی. کیوں روٹ کر رہے؟ تیرا گھر وہ ہے، یہ نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ او ریتو لا فارسا سمجھے وے ساری تھی کو آئے گھر رہے تا سائے کو جب بھکھا سمجھے نہیں سب سارے گھر جا کہنی بگاڑنے والا ہے تو بھائی. تو بہرحال فرمایا میری بیوی جب روٹ کر گئی تو میرے سسر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر میرے گھر نہیں پہنچایا. اس نے کہا یہ عالم ہے، اس کی بیوی کیوں روٹ کر آئی ہے، وجہ معلوم کروں گا. فرمایا 4 دن کے بعد میرے سسر اسے لے کے آ گئے. 4 دن کے بعد اور مجھے بتایا حسن یہ پہلے دن گھر میں آئی تو کہہ رہی تھی کہ مجھے ایسے شوہر کے ساتھ بیاہ دیا، ایسے شوہر کے ساتھ میری بندے کے ساتھ شادی کر دی جو بھوکا ہے، اس کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن اگلے دن میں بازار سے 3 کلو سیب لے کر آیا تو بڑے دھڑلے سے کہتی ہے کہ ابو صرف یہی سیب لائے ہو؟ میرا شوہر تو روزانہ مالٹے بھی لاتا ہے، امرود بھی لاتا ہے، کیلے بھی لاتا ہے، سیب بھی لاتا ہے. کیا کہا؟ کل کیا کہہ رہی تھی؟
اب اٹھو ابھی چلے. یہ تھے اپنی اولاد کی اصلاح کرنے والے لوگ، اپنی اولاد کے گھر بسانے والے لوگ، اپنی اولاد کے گھروں کو آباد کرنے والے لوگ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سیرت مصطفیٰ پڑھی نہیں ہے. ہم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی علماء سے سنی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی، کتنا بیوی تھی؟ 11 بیوی تھی. ایک بار امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف رکھتے تھے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کھانا لا رہی تھی، دسترخوان بچھایا اور کھانا لا رہی تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جان کا برتن گروا دیا اور وہ جیسے گرانے لگی حضور نے دسترخوانے سے پکڑا اوپر کر دیا اور سارا کھانا دسترخوان میں آ گیا. حضور نے فرمایا سلمہ گھبراؤ نہیں، آج ہم سرید کھائیں گے، چوری بنا کر کھائیں گے. اور جو اس نے آپ کے برتن توڑوائے ایسا جاؤ اپنے گھر سے برتن لے آؤ اسے تو. یہ انصاف تھے. ہم کہاں ہیں؟ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 شادیاں تھیں. کتنے شادیاں تھیں؟ 2 شادیاں تھیں. ایک مرید آیا، اس کا باغ تھا، آم کا باغ تھا اور 2 کوالٹیوں کے تھے، لنگڑا آم اور کون سا ہوتا ہے آپ بتائیں؟ لنگڑا آم اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ چوسا. ہمارے وزیر اعظم تو کہتے ہیں چوسا. تو چوسا آم تھا. وہ 2 قسم کے آم لے کر حاضر ہوا تو حضرت مسعود نے فرمایا او دیہاتی، یہ تو کیا کر کے لایا ہے؟ اب اس کو 2 حصے کروں، اس کو 2 حصے کروں، اتنا میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں تھا میری 2 بیویاں ہیں؟ مرید تھا. آج والا پیر ہوتا تو شاید اسے گستاخ بے ادب کہہ کے نکال دیتا. وہ بھی تھانوی تھا. تو مرید نے کہا حضرت 2 بیویاں آپ کی ہیں، میری نہیں. انصاف آپ نے کرنا ہے، میں نے نہیں. اور یہ میں ہدیہ آپ کے لیے لایا ہوں، تو یہ نہیں لایا. تو جان وہ جانے. حضرت نے فرمایا سبحان اللہ. پھر اپنے دامن میں جھانکا اور فرمایا اشرف علی، تو کیا سمجھتا ہے فقہ تجھے آتی ہے؟ تیرے مرید کو بھی آتی ہے. تو کیا سمجھا ہے فقہ مجھے آتی ہے، تیرے مرید کو بھی فقہ آتی ہے. اور آج والا پیر ہوتا اور گستاخ بے ادب نکل جا تو محروم ہو گیا. بھائی پیر کو بھی جگرا چاہیے، ایسا دریا جیسا دل چاہیے کہ اگر فقہ کا مسئلہ مرید کو آئے تو تعریف کرنی چاہیے. یہ نہیں ہے الٹا یہ کہتے ہیں یہ بے ادب اور گستاخ مجھے لگ گیا. تو بہرحال امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اتنا پیار فرماتے تھے، فرمایا کہ جوتا پہن کر رہا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ننگے پاؤں چلو آپ کو کوئی کانٹا چبھ جائے. حضور کی یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اور ایک موقع پر فرمایا اے ایمان والو، جب راستے پر چلو تو کوئی نقصان دہ چیز، کانٹا، کوئی پتھر راستے میں پڑا ہٹا دیا کرو کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. کیسے شفیق نبی. اور ایک موقع پر فرمایا میرے صحابہ جب پیشاب کرنے جاؤ تو پتھر
اور مٹی کے ڈھیلے استعمال کیا کرو. لید اور ہڈیاں استعمال نہ کرنا کہ یہ جنات کی خوراکیں آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے. ایسا شفیق نبی ہے، نفع اور نقصان دنیا کو بتا رہے ہیں. اور ایک موقع پر فرمایا میرے صحابہ پکی زمین پر، سخت زمین پر پیشاب نہ کرنا، چھینٹے اڑیں گے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. ایک اور موقع پر فرمایا کہ سوراخ میں کبھی پیشاب نہ کرنا، اس میں جنات رہتے ہیں اور اس میں موذی حشرات الارض رہتے ہیں، سانپ، بچھو، کوئی اور تکلیف پہنچانے والی چیز کہ اچانک نکلے. بندہ دیکھ تو پیشاب کرے اچانک نکلے. ہمارے دادا پیر ایک مثال سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کے پاس کوئی مہمان آیا تو اس نے کہا یار آج کوئی شرارت کرتا ہوں. اس کا ایک شیر تھا. کیا تھا؟ شیر. اس نے کمرے میں باندھ دیا. جب وہ سو گیا اس نے کمرے میں سخت باندھ دیا کہ شیر اس پر پہنچ نہ سکے. فاصلہ تھا درمیان میں. لیکن آدھی رات کو وہ پیشاب کے لیے اٹھا، رضائی سے منہ نکالا جو شیر ہے. اس نے کہا شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں. اس نے بتی جلائی، حقیقی شیر ہے. باہر کیا جانا تھا، سارا کام بستر پر ہو گیا. سارا کام بستر پر ہو گیا. اس بس سہن کے پھر اندر چلا گیا، پھر بھی آیا، وہ سارا مال جسم کو لپٹ گیا. صبح جب روشنی ہوئی اپنے میزبان کا گھروان پکڑا، کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا میں نے مذاق کیا. حضرت فرماتے ہیں مذاق کرنے والے بھی بڑے عجیب ہیں، انہیں رحم نہیں آتا. اگلے آدمی کے ساتھ ایسا مذاق کرتے ہیں ہنگنا مطلق کپڑوں میں ہو گیا. تو بہرحال ایسا مذاق شرعاً حرام ہے. مذاق ایسا کرو کہ مسلمان کا دل خوش ہو جائے. ایسا مذاق نہ کرو کہ وہ ڈر جائے. ایسا مذاق نہ کرو. ممکن ہے آپ مذاق کر رہے ہیں لیکن وہ اچانک ڈرے اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو مر جائے تو کیا ہوگا؟ ایسا مذاق نہیں کرنا چاہیے. بہرحال مذاق کرنے والے باز نہیں آتے. ان کی بھی بڑی عجیب عجیب خصلتیں ہوتی ہیں. ہمارے بھی کچھ احباب ہیں جب مذاق کرتے ہیں تو لحاظ نہیں کرتے. بہرحال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیار کرنے والے ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ایک دن ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. بھائی عبد الکریم صاحب تو گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، پر کیا کرو آخری درس ہے. آپ نے ایسی توجہ کی کہ وہ پرانے جو علم کے خزانے اندر دھنسے پڑے تھے وہ ابھر کے سامنے آ گئے. یہ سارے واقعات وہیں سب کے آ گئے. بہرحال میرے دوستوں، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم دین پر عمل کرنے میں تھوڑی سی سستی کریں ہمارے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا آپ کی سخت پکڑ ہوگی. لیکن جو میرے بعد آپ کے بعد آئیں گے، امت کے آخری زمانے کے لوگ ہیں گے، 10% دین پر عمل کریں گے اللہ انہیں بخش دے گا. صحابہ نے عرض کیا ایسا کیوں؟ حضور نے فرمایا آپ نے مجھے دیکھا ہے نا، آپ نے براہ راست میرے معجزے دیکھے ہیں، میرے کمالات دیکھے ہیں، انوارات دیکھے ہیں. وہ نہ میرے کمالات دیکھیں گے، نہ انوارات دیکھیں گے، نہ مجھے دیکھیں گے. پھر 10% پر ان کی بخشش ہے. بھائی انعام تو ہے لیکن رخ تو صحیح ہو نا کہ یہ ہتھیلی جا رہا ہے. اب آدمی کہ میں ہتھیلی جا رہا ہوں، جہاں مبارک پور رہا ہوں، کیسے پہنچے گا؟ کم از کم جس طرف جانا ہے اس طرف چلنا تو شروع کرے. تو بہرحال فرمایا
لقد جاءکم رسول من انفسکم، البتہ تحقیق پکی بات ہے آپ کے پاس اللہ کے رسول آئے، من انفسکم جو آپ میں سے ہی تھے۔ اس پر بحث کروں تو پھر لمبی بات کر سکتے، 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا کہ پیغمبر آپ میں سے تھے، آپ جیسے نہیں تھے، بس اتنا بات یاد رکھو۔ پیغمبر علیہ السلام بشر تھے لیکن باقی بشروں جیسے نہیں تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے لیکن باقی انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ روڈ پہ پتھر، مسجد میں پتھر، گھر کے سین میں پتھر ہے نا، لیکن حجر اسود کا بھی تو پتھر ہے تو سارے پتھر لیکن سب ایک جیسے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے انسان، ہے بشر ذات کے اعتبار سے، لیکن ہمارے جیسے نہیں ہے ہم میں سے، لیکن ہم سے اعلیٰ عرفہ ہے ساری کائنات کے نبی، اولیاء، قطب الابدال، سارے با کمال لوگ ایک طرف کھڑے ہو جائیں، میرے نبی کے ایک کمال کے مقابلے میں وہ زیرو ہے۔ بس اتنا بات کافی ہے، اگر تفصیل بتاؤں تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے۔ بہرحال فرمایا عزیز علیہ، آپ کی تکلیف اس پر بہت شاق گزرتی ہے، اس سے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اس کی تفصیل کر چکا ہوں۔ ما عنتم حریص علیکم، اور وہ دنیا آخرت دونوں کے آپ کے فائدے کے لیے حریص ہے۔ فرماتے میری امت کو فائدہ ہو، بس آسانی لاتے ہیں۔ رؤوف الرحیم، آپ پر مہربان اور شفیق ہے، ایسے کہ اتنا آپ کا اور میرا ماں باپ بھی ہم پر اتنا شفیق اور مہربان نہیں جتنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں کچھ اس طرح کہوں تو مجھے معاف کرنا کہ ساری کائنات کی مائیں، ساری کائنات کے باپ، ان کی شفقت ایک ترازو میں رکھ دو، میرے حضور کی شفقت کا ایک ذرہ ساری کائنات کی شفقتوں پر بھاری ہے، پوری شفقت بدو ہے۔ مجھے آپ نے آقا سے اتنا محبت اور عقیدت ہے، الحمدللہ۔ اور فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی لوگ منہ موڑیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ، کوئی